الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی حالات کو بیان کیا گیا تھا۔ آج آپ کے بچپن کا ذکر کیا جائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کس طرح سے گزرا، اور پھر آئندہ جمعہ آپ کی جوانی کا ذکر ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہر جمعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ اہم پہلو بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ کی پیدائش اور آپ کے خاندانی حالات کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا گیا، اور آج جہاں روک دیا گیا تھا گزشتہ جمعہ وہاں سے آج کی تقریر کی ابتدا ہوگی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی، جس مقام پر پیدائش ہوئی، وہ ایران کا ایک شہر تھا۔ ایران کا ایک شہر کہ جس کا نام گیلان ہے۔ یہ جو گیلانی یا جیلانی جو کہا جاتا ہے، یہ ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔ چونکہ وہاں پہ فارسی زبان چڑھتی ہے، فارسی زبان میں جیم نہیں ہوتا، گاف رہتا ہے، تو گیلانی کہتے ہیں۔ اسی لفظ کو جب عربی میں ڈھالا جائے تو عربی میں اس کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ عربی میں گاف نہیں ہوتا، جیم ہوتا ہے، تو اس گاف کے لفظ کو جیم سے بدل کر اس کو جیلانی کہہ دیتے ہیں۔ جب فارسی میں کہنا ہو تو اس کو گیلانی کہتے ہیں۔ یہ گیلان، جیلان، یہ ایک مقام کا نام ہے، ایک مقام جو ایران میں ہے۔ اسی شہر میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ یہیں پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مقام پر آپ کا مبارک بچپن گزرا۔ آپ کا جو مبارک بچپن تھا اسی علاقے میں گزرا۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا خاندان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی جو والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ جو ہے، تو وہ آپ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی سید ہیں، آپ کی والدہ بھی سید ہے۔ آپ کے والد امام حسن کے خاندان سے آتے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے آتی ہیں۔ تو آپ خاندانی لحاظ سے بھی بہت ہی اونچا درجہ ہوتا ہے۔ جس لڑکے کے والد اور والدہ دونوں سید ہوتے ہیں، وہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بہت ہی بلند درجے کے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن کا دور تھا، آپ کی پیدائش سے ہی آپ ماہ رمضان کے روزے رکھنا آپ نے شروع کر دیا۔ جب کبھی بھی بغداد میں چاند نظر نہیں آتا، جب کبھی بادل آ جاتے، تو لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس آتے اور ان سے فرماتے کہ آج ابر ہے اور ماہ رمضان کا چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا جو لخت جگر ہے، کیا انہوں نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا، تو اس کا مطلب ہے آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ لوگ جب کبھی چاند نظر نہیں آتا تو غوث پاک کو آ کر دیکھتے، جس دن آپ دودھ نہیں پیتے تو سمجھ جاتے آج سے رمضان کا پہلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے بچپن کا یہ حال ہے۔ بچپن سے ہی آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو تربیت اور پرورش فرمائی، وہ بڑی ہی روحانی انداز میں، بڑی ہی روحانی گھرانے میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔
اور جب آپ کے بچپن کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو آپ کے بچپنے کا عالم یہ تھا کہ آپ کے والدین دونوں بھی اپنے وقت کے اولیاء، آپ کے والدہ اور آپ کے والد دونوں بھی اپنے وقت کے ایک عالم بھی ہے اور ولی بھی ہے، صوفی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، عبادت گزار ہے، نمازی ہے۔ ایسے والد اور والدین کے درمیان آپ کی تربیت شروع ہوئی، آپ کی پرورش شروع ہوئی۔ جب آپ کی تربیت اور پرورش بہترین انداز میں ہو رہی تھی، ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا ہی زمانہ تھا کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچپن میں ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ساری جو ذمہ داری تھی آپ کی والدہ حضرت ام الخیل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ اور آپ کے جو نانا تھے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچپن کی تربیت فرمائی۔ سارا بچپن جو گزرا حضور غوث پاک کا اپنے نانا جان کی خدمت میں گزرا، نانا جان کی خانقاہ میں گزرا، اپنی والدہ کی گود میں گزرا۔ ان دونوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین علم عطا فرمایا، انہیں تربیت بھی عطا فرمائی، اور انہیں اس طرح سے پرورش فرمائی کہ کسی کو یہ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی غوث پاک کو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ گھر کا ماحول ہی بڑا ہی روحانی ماحول تھا، علمی ماحول تھا، عبادتوں کا ماحول تھا۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا جو بچپن گزرا عام لڑکوں کی طرح غوث پاک کا بچپن نہیں گزرا، بلکہ آپ بچپن میں جب اپنے ہم عمر کے لڑکوں کے ساتھ جب کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آتی کہ اے خوش نصیب لڑکے میرے پاس آ جاؤ۔ آواز آتی مگر آواز والا نظر نہیں آتا۔ آپ جب بھی کھیلنے کے لیے جاتے غیب سے آوازیں آتی رہتی تھی کہ اے خوش نصیب، اے عبد القادر، یہاں کھیلنے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے گھبراتے اور سیدھے اپنی والدہ کے پاس چلے جاتے، اپنی والدہ کے گود میں جا کر بیٹھ جاتے، اور پھر فرماتے ہیں جب یہ بچپن گزرا اور جب آپ نے جوانی کی پہلی دہلیز پر قدم رکھا، جب جوانی کی ابتدا ہو رہی تھی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں آنکھ بند کرتا، عام وقتوں میں عام طور پر جو نوجوان لڑکے کو جو نیند زیادہ آتی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جب مجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا، نیند کی زیادتی ہوتی، میں آنکھ بند کرتا تو غیب سے آواز آتی اے عبد القادر، ہم نے تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تم اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہو، تمہارے آنے کا ایک مقصد ہے، یہ سونا چھوڑو، یہ آنکھ بند کرنا چھوڑو، آرام کرنا چھوڑو۔ اللہ کی بارگاہ سے غیب سے حضور غوث پاک کو یہ حکم ملتا تھا۔ اور جب آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے، آپ کو اپنے ولی ہونے کی خبر کیسے ہوئی، کس عمر میں ہوئی اور کس نے آپ کو کہا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا، 10 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں آپ سے پوچھا گیا کہ 10 سال کی عمر میں آپ کو کس نے بتایا کہ آپ اللہ کے ولی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں جب اپنی عمر کے 10 سال میں پہنچا تو میں مکتب کو جا رہا تھا، مدرسے کو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب آپ مدرسے کو جا رہے تھے تو غوث پاک فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میرے آگے بھی فرشتے چل رہے ہیں، پیچھے بھی فرشتے ہیں، دائیں بھی فرشتے ہیں، بائیں بھی فرشتے ہیں، اور جب آپ چل رہے ہیں تو فرشتے بچوں سے کہہ رہے ہیں اے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں فرشتے کہتے ہیں کہ اے بچوں جگا دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں جب میں نے یہ آواز سنی کہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں جو آپ کے آگے بھی چل رہے ہیں، پیچھے بھی ہیں، دائیں اور بائیں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا۔ جیسے کوئی شخص دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، بادشاہ اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے اپنے غلاموں کو مقرر کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور مولا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے رب نے فرشتوں کو مقرر فرما دیے تھے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں مدرسے میں جاتا اور جا کر میں وہاں بیٹھتا، جیسے ہی میرا پڑھنا ختم ہوتا میں واپس آتا، وہ فرشتے میرے ساتھ پھر گھر تک مجھے چھوڑنے کو آتے،
فرشتے پھر گھر تک آتے اور آپ کو چھوڑتے، اور جیسے آپ گھر کے اندر چلے جاتے پھر وہ فرشتے وہیں پر گھر کے باہر وہاں سے نکل جاتے۔ تو جب آپ باہر جاتے تھے فرشتے آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں مدرسہ جا رہا تھا، ایک بزرگ آئے، اس دور کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، یہ چھوٹا سا لڑکا ہے جس کی تم اتنی ادب کر رہے ہو، جس کا اتنا احترام کر رہے ہو، جس کی اتنی عزت کر رہے ہو، بتاؤ یہ لڑکا کون ہے جس کا ادب، جس کا احترام، جس کی تعظیم اتنی کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، آج یہ جو لڑکا ہے ہم جس کی اتنی عزت کر رہے ہیں، جس کا اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ اسی لڑکے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ولایت کا جو سورج اوپر چڑھے گا آسمان پر، وہ ولایت کا سورج یہی لڑکا ہے۔ ولایت کا تاج اللہ اس لڑکے کے سر پر پہنائے گا، ولایت کی بادشاہت اللہ اس لڑکے کو عطا فرمائے گا، ولیوں میں سلطان اور بادشاہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آج اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ فرشتے آپ کے بچپن میں آپ کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، اور جب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا چاہا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن پہ، اور جب آپ نے بسم اللہ خوانی آپ کی کرنے کے لیے آپ کی والدہ گھر مدرسے میں لے جاتی ہے اور استاد سے کہتی ہے کہ یہ میرا لخت جگر ہے، آپ انہیں پڑھائیں اور آپ انہیں آج سے قرآن سکھائیں، تو استاد کے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ استاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب سورہ بقرہ پڑھانا شروع فرماتے ہیں۔ جیسے ہی سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مجھے یاد ہے۔ جب آپ نے کہا یہ سورہ مجھے یاد ہے تو آپ کے استاد نے کہا کہ پڑھ کر سنا۔ آپ نے پہلا پارہ شروع کیا، اور پہلا پارہ 4 سال کی عمر میں بغیر دیکھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دیا۔ پھر اس کے بعد استاد نے کہا دوسرا پارہ پڑھو، تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے دوسرا پارہ بھی یاد ہے۔ کہا کہ دوسرا پارہ یاد ہے تو پڑھ کر سناؤ، تو آپ کو دوسرا پارہ بھی پڑھ کر سنایا گیا، اور دوسرا پارہ بھی بغیر دیکھے 4 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سنا دیا۔ اور جب استاد نے دیکھا فرمایا کہ اور کیا اتنا ہی یاد ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے اور یاد ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا پارہ بھی سنا دیا۔ اس طرح سے استاد نے کہا کہ تمہیں کتنا یاد ہے مجھے سناؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور استاد کو پہلے پارے سے لے کر 18 پارے تک بغیر دیکھے سنا دیتے ہیں۔ 18 پارے، 4 سال کی عمر کا لڑکا اور 18 پاروں کے حافظ ہیں۔ استاد نے کہا یہاں آنے سے پہلے کیا کسی مدرسے میں تم جا کر تم نے تعلیم لی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، میں کسی مدرسے کو نہیں گیا، پہلی مرتبہ آیا ہوا ہوں۔ استاد نے کہا کہ پہلی مرتبہ مدرسے کو آئے ہو، یہ 18 پارے تم نے کہاں سیکھے؟ 18 پاروں کے حافظ بن گئے، کس نے تمہیں 18 پارے یاد دلائے؟ کس نے تمہیں 18 پارے پڑھائے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں 18 پارے اس دنیا میں آ کر کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ اپنی ماں کے پیٹ میں میں نے اس کو یاد کر لیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 18 پاروں کا حافظ بن گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ 18 پاروں کے حافظ ماں کے پیٹ میں آپ بنے تو کیسے بنے، کس سے سن کر بنے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری والدہ 18 پارے کے حافظہ ہیں۔ میری والدہ ہر دن صبح سے شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ 18 پارے قرآن کے پڑھتے رہتی تھی، اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جاتی تھی میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اس کو یاد کرتا جاتا تھا۔ جب میں دنیا میں آیا تو میں 18 پاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ ماں کے پیٹ میں رہ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے آپ ماں سے سن کر اس کے حافظ بن گئے۔ ماں سے 18 پارے سن رہے ہیں، ماں آپ حمل کی حالت میں ہے، آپ کی والدہ آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، آپ کی والدہ چل رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھ رہی ہے، صبح کے وقت میں قرآن پڑھ رہی ہے، آپ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن سن کر ماں کے پیٹ میں ہی آپ حافظ بن گئے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاتون کو ایسی نیک عادتیں عطا فرماتا ہے، وہ نیک عادتیں بچے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر حمل کی حالت میں خاتون اگر اللہ کا کلام پڑھتی رہے تو اس بچے میں بھی قرآن اور اللہ کا کلام اس کو خود بخود پڑھنا آ جاتا ہے۔ اگر حمل کی حالت میں خواتین اللہ کی عبادت کرتی رہیں، وہ بچہ بھی عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اگر حمل کی حالت میں وہ خواتین درود پاک پڑھتی رہے، وہ بچہ بھی درود پاک پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ حمل کی حالت میں اگر وہ خواتین اللہ کا ذکر کرتی رہے، بچہ بھی ذکر کرنے والا پیدا ہوتا ہے۔ اگر حمل کی حالت میں وہی خواتین اگر انہوں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، وہی گناہوں کی عادت بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حالت حمل میں خواتین تھیٹروں کو جا رہی ہے، ٹیکسوں کو جا رہی ہے، حالت حمل میں ہے ایسی گندی جگہ پر اور جہاں پر چلنا حرام ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور وہاں ایسی حالت میں جب وہ ٹیکسوں کو جائے اور بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، بے حیائی کو آنکھوں سے دیکھے، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس بچے پر کیا اثر ہوگا، اس بچے پر کتنا برا اثر ہوگا۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں نے اس کو گناہوں کے راستے پر ڈال دیا، گناہوں کے راستے پر ماں نے اس کو ڈال دیا۔ ماں دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کو اپنا گانا سکھا رہی ہے، اس بچے کو بے حیائی دکھا رہی ہے، بے شرمی دکھا رہی ہے، اس کو ناچ گانا دکھا رہی ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں نے بچے کو گناہوں کی عادت ڈال دی۔ یہ آج معاملہ ہے۔ حمل سے بچے کے اولاد کی تربیت شروع کرنی چاہیے۔ ہم اولاد کی تربیت دنیا میں آنے کے بعد جب 15 سال 16 سال کے جب ہو جاتے ہیں، تب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ 15 سال کے بعد والدین کو ہوش آتا ہے کہ اب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا۔ 15-16 سال کے بعد والدین کو ہوش آتا ہے کہ اب میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھ رہا، میری بات نہیں سن رہا، اب میرا بیٹا گالیاں دے رہا ہے، اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ یہ نوجوانی کی عمر میں والدین کو یاد آ رہا ہے، لیکن اصل عمر کیا ہے؟ تربیت کی عمر یہ جوانی کی نہیں ہے، تربیت اور پرورش کرنے کی عمر 15-16 سال کی نہیں ہے۔ اولاد کی جو تربیت ہونی ہے وہ ماں کے پیٹ سے تربیت شروع ہو جانی ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ 7 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کو آؤ اپنے ساتھ اولاد کو نماز کے لیے لے کر آؤ۔ جبکہ شریعت کا جو حکم ہے نماز فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے کی عمر کیا ہے مرد کے لیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق 15 سال ہے مرد کے لیے۔ 15 سال کی عمر میں نماز واجب ہوتی ہے، 15 سال کی عمر میں نماز فرض، روزہ فرض، ساری عبادتیں فرض، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7 سال کی عمر سے انہیں نماز کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو مارو۔ جبکہ شریعت نے اس پر نماز فرض ہی نہیں کیا، مگر حکم ہے کہ 7 سال کی عمر سے انہیں نماز کی طرف لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عمر ہے 7 سال سے لے کر 15 سال تک، اس عمر میں ہم اپنی اولاد کو جس راستے پر ڈالتے ہیں ساری زندگی اولاد اسی راستے پر رہتی ہے۔ 7 سال سے لے کر 15 سال تک اس عمر میں اگر ہم نے اپنے اولاد کو نمازی بنایا، وہ اپنی ساری زندگی نماز پر پابندی سے عمل کرے گی۔ اگر اس عمر میں ہم نے اپنی اولاد کو اگر نیک بنایا، وہ مرتے دم تک نیک بن کر رہے گی۔ مگر والدین کو ہوش نہیں رہتا، وہ اتنی قیمتی عمر ہوتی ہے۔ یہ 7 سال کی عمر جو ہے یہ اتنی بہترین عمر ہے، یہ ایک دماغ بڑا ہی ایک کیچڑ کی طرح ہوتا ہے، جو بالکل آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، جب کوئی ہانڈی بناتا ہے کیچڑ سے، کچے کیچڑ سے جو ہانڈی بناتا ہے، وہ اس کچے کیچڑ کو جس طرح سے بنانا چاہے وہ چھوٹا پیالہ بھی بنا سکتا ہے، برتن بھی بنا سکتا ہے، وہ ہانڈی بھی بنا سکتا ہے، اس سے جو چاہے بنا سکتا ہے۔ اگر مٹی سوکھ گئی اس کے بعد نہ وہ برتن بن سکتی ہے، نہ ہانڈی بن سکتی ہے، نہ پیالہ بن سکتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو عمر ہے 7 سال کی، یہ کچی مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اس کچی مٹی کو لے کر ہم اپنی اولاد کو اگر نماز کا برتن میں ڈھالے، نماز کے سانچے میں ڈھالے، وہ نماز کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ ہم اس کو اگر عبادتوں کے سانچے میں ڈھالے، وہ عبادت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ جب یہ مٹی سوکھ جاتی ہے 15 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں وہ جو اولاد کی تربیت کی عمر ختم ہو گئی، اب یہاں مٹی سوکھ گئی، اب ہم یہاں کوشش کرتے ہیں اب یہاں سے وہ نیک بن جائے، اب یہاں سے وہ نمازی بن جائے، وہ نیک نہیں بنتے، وہ نمازی نہیں بنتے،
اب یہاں سے والدین اور اولاد کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اب یہاں سے والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر سے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں سے یہ اولاد اطاعت کرنے والی نہیں ہوتی، فرما بردار نہیں ہوتی، بات ماننے والی نہیں ہوتی، مگر والدین چاہتے ہیں کہ وہ بات مانے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، خدمت کرے۔ لیکن جو عمر تھا، جس عمر میں ہمیں سمجھانا تھا، سکھانا تھا، وہ عمر تو بیت گئی۔ اب اس کے بعد ہم جب سمجھانا چاہتے ہیں، اب وہاں سے لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام اور شریعت نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ 7 سال سے لے کر یہ 15 سال سے پہلے اپنی اولاد کو نیک بنا دیں، اپنی اولاد کو جو سکھانا ہو، جو سمجھانا ہو، جو پڑھانا ہو، جو عبادتیں اور قرآن کے سورے سب کچھ آپ 15 سال سے پہلے اولاد کو پڑھا دیں، سکھا دیں، وہ زندگی پر اسی پر عمل کرتے رہے گی۔ پھر اس کے بعد اگر دین کی طرف لانا چاہیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کسی بھی ڈالی کو دیکھیں، جب تک ڈالی کچی ہوتی ہے، نرم رہتی ہے، اس ڈالی کو آپ جیسے چاہے اسے موڑ سکتے ہیں۔ جب ڈالی سخت ہو جاتی ہے، اگر موڑنا چاہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی عمر ہے، جب 15-16 سال کی عمر آ جاتی ہے، اب وہ ایک سخت لکڑی کی طرح بن جاتی ہے، آپ اس کو موڑنا چاہے وہ مڑتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان یہی رشتہ ٹوٹتا ہے، یہیں سے یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ جو اتنا بلند مقام و مرتبہ جو ملا، آپ کی والدہ نے آپ کے پیٹ میں رہنے سے آپ کی تربیت شروع کر دی تھی، تب جا کر اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت اور پرورش کا جو انتظام فرمایا، ماں کے پیٹ سے آپ کی تربیت کا انتظام ہو گیا تھا، آپ کی پرورش کا انتظام ہو گیا تھا، تبھی آپ کو اتنے بلند درجے پر اللہ نے پہنچا دیا۔ آپ کے بچپن کا یہ عالم تھا کہ بچپن میں ابھی آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، 10 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں آپ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک عورت آتی ہے، اپنے ہاتھ میں ایک اپنا معصوم سا لڑکا لے کر آئی، اس کے چہرے پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتی ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، کئی دنوں سے بیمار تھا، میرے شوہر کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، میری زندگی کا سہارا یہی ایک لڑکا تھا، میں آپ کے پاس لے کر آ رہی تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کیسے جیوں، اب میری زندگی کیسے گزرے؟ بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو کسی طرح زندہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ تقدیر الہی میں اس بچے کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کی عمر ختم ہو گئی، اب کوئی عمر نہیں ہے، اب لہٰذا اس تکلیف پر صبر کرنا، اس غم پر صبر کرنا۔ اب وہ رونے لگی اور حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے کونے میں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اس خاتون کو دیکھا، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے، بڑی ہی امیدیں لے کر آپ کے نانا کے پاس آئی تھی کہ میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کریں گے، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب سوچ رہی ہوں میری عمر اتنی دراز ہے، اتنی بڑی عمر بغیر اولاد کے کس کے سہارے کاٹوں گی؟ وہ رو رہی تھی، غوث پاک کو اپنا درد سنا رہی تھی، حضور غوث پاک کو اپنا غم سنا رہی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا، آپ کا دل تڑپ گیا، آپ بے چین ہو گئے کہ ایک خاتون اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے مجبور دل سے اپنا بیٹا لے کر یہاں پر آئی ہے، اور یہاں سے اس کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اے خاتون دیکھ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا بیٹا مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دے، دیکھ یہ زندہ ہو گیا۔ حضور غوث پاک کی انگلی کا اشارہ ہونا ہی تھا۔ اس خاتون نے جب چہرے سے سفید کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ مرا ہوا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، ہاتھ پیر ہلنے لگ جاتے ہیں۔ اس خاتون نے یہ منظر دیکھا، وہ خوشی سے چیخنے لگی، چلانے لگی،
حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ کے اندر تھے. آپ نے جیسی چیخ و پکار کی آواز کو سنا باہر تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ وہ جو لڑکا جو مر چکا تھا, آپ نے مراقبے میں لوح محفوظ میں دیکھا تھا, اس کی عمر ختم ہو چکی تھی. وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو چکا ہے اور وہ ہنس رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے تو دیکھا لوح محفوظ میں تقدیر میں اس کی عمر ختم ہو چکی ہے, یہ زندہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے چل رہا ہے, اور اس کی ماں اتنی خوش کیسے ہو گئی. آپ کی نظر حضور غوث پاک پر پڑتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور جیسے ہی آپ ہنس رہے ہیں آپ کے نانا جان عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے. آپ نے فرمایا اے عبد القادر, تقدیر اللہ کا راز ہے, اللہ کے راز کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہم اس مقام پر پہنچ گئے لیکن آج تک ہم نے اللہ کا راز دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. تم نے اللہ کے راز کو دنیا کے سامنے ظاہر کیوں کیا؟ اللہ کی تقدیر میں تم نے دخل اندازی کیوں کی؟ خاموش رہ جاتے. آپ جلال میں آ کر اپنے نواسے کو مارنے کے لیے اپنی چھڑی کو اٹھا لیا اور آپ دوڑ رہے ہیں. جیلان شہر کی گلیوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے ڈر سے دوڑتے ہیں اور پیچھے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں. ایک عجیب و غریب سما ہے کہ تمام اولیاء کے سرتاج آگے دوڑ رہے ہیں اور آپ کے نانا جان پیچھے دوڑ رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑتے دوڑتے ایک قبرستان پر پہنچتے ہیں. قبرستان میں داخل ہو کر آپ اعلان کرتے ہیں اے قبرستان کے مردوں, میری حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بس اتنا کہنا تھا. اس قبرستان کے 300 مردے اپنی خبروں سے اٹھ کر غوث پاک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. 300 مردے ایک ہی وقت میں حضور غوث پاک کی آواز پر, حضور غوث پاک کے اعلان پر, آپ کے حکم پر اپنی قبروں سے اپنے کفنوں کو پھاڑ کر آپ کی حفاظت کے لیے قبر سے باہر آ جاتے ہیں. بس یہ منظر حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. آپ حیرت زدہ رہ گئے اور آپ وہیں پر کھڑے ہو کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے عبد القادر, آج اس 10-11 سال کی عمر میں تم جس مقام پر پہنچے ہو, ہم اپنی ساری عمر لگا کر بھی تمہارے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس مقام کو جو اللہ نے 10 سال کی عمر میں غوث پاک کو ولایت میں جو درجہ عطا فرمایا تھا, آپ کے نانا کو بھی اس درجے کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا. حضور غوث پاک کے نانا فرماتے ہیں ہم تمہارے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں. آپ کے نانا ہیں اپنے نواسے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے حکم پر ہم اپنا سر جھکاتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہتے. ہم تم جو چاہے اللہ کی تقدیر الہی میں تم جو چاہے کہو, ہم اس میں تمہارے لیے کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کرتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کا یہ حال ہے. بچپن میں اللہ نے اتنا بلند درجہ عطا فرمایا تو جیسے جیسے غریب نواز حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آگے بڑھتی گئی, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے درجات عطا کیے ہوں گے, کیسے کیسے اللہ نے مرتبے عطا کیے ہوں گے. جب آپ کا یہ بچپنے کا دور چل رہا تھا, ابھی آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی, 15 سال کی عمر میں آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہاں سے آپ کی والدہ تنہا تھی حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ساری ذمہ داری آپ کی والدہ پر آ گئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین آپ نے اپنے نانا کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہ کر علم سیکھ رہے تھے. مگر آپ کے مکان میں نہ آپ کے والد ہیں نہ آپ کے نانا ہیں. گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, روزی کی ذمہ داری, روزگار کی ذمہ داری, گھر کی ضرورتوں کی ذمہ داری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی. آپ نے اپنے گھریلو حالات کو دیکھ کر وہیں پر آپ اپنے گھر کے لیے, اپنی والدہ کے لیے روزی کا انتظام کر رہے تھے. اچانک آپ نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی, عرفہ کا دن تھا, جس دن تمام حاجی میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں, حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت میں جنگل گیا. جنگل جا کر میں نے ایک گائے کو دیکھا اور اس کی دم کو میں نے پکڑا. جیسے اس کو پکڑا وہ پلٹ کر اپنا چہرہ پھیر کر اس نے کہا کہ عبد القادر, تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, تم میرے ساتھ کھیل رہے ہو, میرے ساتھ اپنے دل کو بہلا رہے ہو, اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو.
اس نے اپنا چہرہ پھیر کر کہا ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، کہا کہ عبد القادر نہ اللہ نے تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیا، نہ اس کام کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو جاؤ اس مقصد کو حاصل کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ سیدھے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، مکان کی چھت پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑ جاتی ہے۔ مکان کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں جو حاجی دعا کر رہے تھے آپ نے ان تمام حاجیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی اور دل کے حالات بدل گئے۔ اپنی والدہ کے پاس آئے اور رونے لگے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ عبد القادر تم کیا چاہتے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے میری والدہ میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ کی راہ میں مجھے چھوڑ دے، مجھے قربان کر دے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں جو پیدا کیا لاکھوں گمراہ لوگوں کو دین کے راستے پر لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے میں خدمت دین کروں، میں علم حاصل کروں، لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچاؤں، لوگوں تک سنت رسول کی تعلیمات کو پہنچاؤں، حدیث کی تعلیمات کو پہنچاؤں، گمراہ لوگوں کو سیدھے راہ پر لے کر آؤں، انہیں عبادت کے راستے پر لے کر آؤں۔ اب میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بغیر علم کے کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ علم سب سے اصل بنیاد ہے، اور جب تک پتہ نہ ہو عبادت کیسے کرنی ہے، کیسے عبادت کر سکیں گے؟ جب تک خود دین کا علم نہ ہو ہم دوسروں کو کیا سکھا سکیں گے؟ حضور غوث پاک نے والدہ سے اجازت مانگی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ آپ ایران میں تھے اور اس زمانے میں جو علم دین کا بہترین جو مدرسے تھے وہ بغداد میں ہوتے تھے۔ بغداد میں بہت بہترین علماء، محدثین، مفسرین، تعلیم دینے والے اور پڑھانے والے استاد، بہترین علم رکھنے والے وہیں پر رہا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک نے والدہ سے اجازت مانگی، آپ اجازت دے دے میں یہاں ایران سے عراق میں جانا ہے۔ عراق، بغداد عراق میں رہتا ہے، وہاں کے علاقے میں جا کر پڑھنا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے 60 میل کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھا، سفر بڑا مشکل تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل کو برداشت کیا۔ آپ نے والدہ سے اجازت مانگ لی۔ والدہ نے کہا تمہارے والد نے 80 دینار چھوڑ کر گئے ہیں، وراثت میں جو جائیداد میں 80 دینار آئے ہیں۔ حضور غوث پاک کے بڑے بھائی بھی تھے، آپ کی والدہ نے 40 دینار بڑے بھائی کو دے دیے اور 40 دینار حضور غوث پاک کو عطا کر دیے۔ کہا کہ 40 دینار تمہارے حصے کے ہیں، اپنا حصہ تم لے لو، اب تمہاری ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اب میں نے تمہیں دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا، میں نے تمہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اب ملاقات تمہاری ہماری دنیا میں اگر تم بار بار یہاں ملنے کے لیے آؤ گے تمہارا ذہن علم دین سے ہٹ جائے گا، پڑھائی سے ہٹ جائے گا، تعلیم سے ہٹ جائے گا، دین کی خدمت سے ہٹ جائے گا، اللہ رسول کے راضی کرنے سے ہٹ جائے گا، عبادتوں سے ہٹے گا۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب ہماری ملاقات میدان محشر میں ہو۔ اب غور فرمائے حضور غوث پاک کی والدہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دل عطا فرمایا تھا، اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کمائی کے لیے اپنے لخت جگر کو دور نہیں بھیج رہی، دنیاوی معاملات کے لیے اپنی اولاد کو اپنے سے دور نہیں بھیج رہی، دنیاوی فائدے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے سے جدا نہیں کر رہی، صرف علم دین حاصل کر کے لوگوں تک قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچانے کے لیے آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں۔ اور پھر انہیں یہ 40 دینار دے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیتی ہیں کہ بیٹا وعدہ کرنا کہ زندگی میں جیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے کبھی جھوٹ زبان سے نہ بولنا۔ ولایت کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو بندہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا۔ ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، قریب ہونے کے آتے ہیں، مدد کرنے کے آتے ہیں۔
تینوں معنی آتے ہیں۔ اللہ کا ولی کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے قریب رہنے والے ہوں انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوں انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، کیونکہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ جو عبادت کے ذریعے سے جب بندہ اللہ کے قریب ہو گیا وہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ تو اس کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے سچ بولنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی کیا ہے کہ چاہے نقصان ہو یا نفع ہو، کچھ آئے یا کچھ جائے، کچھ رہے یا نہ رہے، مگر سچ بولنا یہ ولی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اور جس بندے کی زبان پر صبح سے شام تک صرف جھوٹ رہے، اور جو صرف جھوٹ بولتا ہو، غیبت اور چغلی کرتا ہو زبان سے، اور اللہ کا ولی وہ خود کو کہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ دھوکے باز ہو سکتا، وہ ولی نہیں۔ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا ہے کہ ولی کی پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ سچ بولنے سے شروع ہوتی ہے، سچ بولنے سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت لے کر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران سے بغداد کی طرف آپ اپنا سفر شروع فرماتے۔ جب آپ کا سفر شروع ہو چکا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں سفر کیا وہ زمانہ آج سے تقریباً 950 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی شخص جب گھر سے نکلتا تو اس کو اپنی جان کی حفاظت کا کوئی امید یا یقین نہیں ہوتا تھا۔ گھر سے نکل کر واپس زندہ لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا تھا، کیونکہ درمیان میں اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا آج کی طرح اتنا آسان سفر نہیں تھا کہ آج گاڑیوں میں، موٹروں میں، ہم ہوائی جہاز میں، ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے کا جو سفر تھا وہ پیدل چل کر ہوتا تھا، کئی 100 میل تک پیدل چل کر جاتے تھے اور قافلے کے ساتھ جاتے تھے۔ 15-20 لوگ مل جاتے یا 25-30 لوگ مل جاتے، یہ قافلہ بن کر پیدل چلتے ہوئے اونٹوں پر یا تھوڑی دیر کسی گھوڑے پر بیٹھتے یا چلتے۔ راستے میں کئی سارے جنگلات ملتے تھے، جنگلات میں کوئی درندہ آ کر کسی کو کھا بھی سکتا تھا، رات میں جہاں پر رک دے وہاں پر کسی نہ کسی کا حملہ ہو سکتا تھا، اور لٹیرے آ جاتے تھے، کہیں چور آ جاتے، ڈاکو آ جاتے، کوئی مار دیتا، کوئی لوٹ لیتا، کوئی قتل کر دیتا، کوئی کسی جانور کا لقمہ بن جاتا، کوئی جانور کسی کو آ کر ڈس جاتا۔ یہ تمام مشکلات ہوتے تھے سفر کے لیے، اتنی ساری مشکلات۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مشکلات کو برداشت کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ علم سیکھنا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا تھا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانا تھا، اللہ رسول کی بات پہنچانا تھا۔ اتنی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کو نکل گئے۔ اور جب آپ بغداد میں قدم رکھے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغداد وہ سرزمین جہاں علماء، اولیاء، اللہ کے اس زمانے کے بہت ہی بہترین علم رکھنے والے لوگ سارے کے سارے وہاں پر ہوتے تھے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم رکھا بغداد کی سرزمین پر، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، کثرت سے بارش ہونے لگی۔ اور آپ جن کے پاس گئے ہوئے تھے یہ اس زمانے کے بہت بڑے ولی کامل بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور اس زمانے کے بہت بڑے امام بھی تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ حماد بن مسلم جن کا نام تھا، ان کی خانقاہ پر گئے۔ کافی رات ہو گئی، دروازہ بند کیا جا رہا تھا، آپ کا خادم دروازہ بند کر رہا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہو رہا ہے، ایسے وقت میں جانا اخلاق کے خلاف ہے۔ آپ اسی دروازے کے باہر ساری رات وہیں پر بیٹھ کر غوث پاک نے اپنی رات گزاری۔ اتنے بلند درجے کے ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے جس بزرگ کے پاس گئے، شیخ حماد کے پاس، پہلی رات ان کے دہلیز پر بیٹھ کر وہیں پر ساری رات گزار دی۔ جیسی صبح ہوئی، آپ نے جیسی خانقاہ کا دروازہ کھلا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ شیخ حماد بن مسلم کی پہلی نظر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شیخ حماد بن مسلم نے حضور غوث پاک کو گلے سے لگایا
پہلی ملاقات میں، نہ اس سے پہلے غوث پاک نے کبھی انہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے کبھی غوث پاک کو دیکھا تھا، نہ کبھی ملاقات کی تھی، نہ جان پہچان تھی، کچھ نہیں تھا، بس پہلی نظر غوث پاک کا چہرہ دیکھا، لوح محفوظ پر دیکھا، دیکھ لیا کہ آنے والے وقت میں اللہ اس نوجوان کو کیا مقام عطا کرے گا۔ حضور غوث پاک کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبد القادر، آج لوگ ہمارا چرچا کرتے ہیں، آج لوگ ہماری کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، آج لوگ ہماری زندگی کو بیان کرتے ہیں، آج لوگ ہماری عبادتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جیسے آج ہمارا ذکر ہو رہا ہے ویسے ہی تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں جو مقام عطا کیا ہے خدا اس سے بہتر مقام تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تمہیں مقام عطا کر دے تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، دنیا کے ساتھ انصاف کرنا، لوگوں کو اپنا فیض پہنچانا، دنیا والوں کو اپنی برکتیں پہنچانا۔ آپ نے اتنا کہا اور پھر غوث پاک کو چند دن اپنے پاس رکھا۔ حضور غوث پاک نے انہی کے پاس قرآن پاک حفظ کیا، وہاں حافظ بنے، وہاں دینی تعلیمات آپ نے حاصل کی، چند کتابیں ابتدائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس پڑھی، اور پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آپ نے چاہا کہ میں اور تعلیم حاصل کروں اور علم حاصل کروں۔ ابھی آپ کو بہت بڑی کتابیں پڑھنا تھا، آپ کو حدیث کا علم حاصل کرنا تھا، تفسیر کا علم حاصل کرنا تھا، اصول فقہ کا علم حاصل کرنا تھا، علم ادب حاصل کرنا تھا، علم معانی حاصل کرنا تھا، علم بدیعی حاصل کرنا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہیں پر بغداد میں یہاں سے سفر کر کے شیخ حماد کے مدرسے سے نکل کر ایک دوسرے مدرسے میں جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں۔ ان کا مدرسہ تھا باب العزج۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مدرسے میں داخل ہوئے اور فرمایا مجھے علم دین کی بڑی کتابیں پڑھنا ہے، علم دین کے میدان میں بہت بلندی تک پہنچنا ہے۔ حضرت ابو سعید المبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کو کئی سالوں تک اپنے ساتھ رکھا، علم حدیث پڑھایا، علم تفسیر پڑھایا، علم اصول فقہ پڑھایا، آپ کو علم ادب پڑھایا، علم معانی پڑھایا، علم بدیعی پڑھایا، فلسفہ آپ کو پڑھایا، علم کلام آپ کو پڑھایا، کئی سارے علوم سے غوث پاک کے سینے کو بھر دیا گیا، آپ کے سینے کو علم کا سمندر بنا دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آپ نے علم دین کی تعلیم حاصل کی، یہیں پر نہیں رکے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے 25 سال آپ نے صرف علم حاصل کرنے میں لگائے۔ 25 سال، 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے ملاقات کر کے نکلے، 18 سال سے لے کر 25 سال جو آپ کی زندگی کا اتنا جو وقت گزرا، یہ وقت سارا کا سارا علم دین حاصل کرنے میں گزرا۔ علم دین کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ علم دین کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی شخص روئے زمین پر علم معرفت، علم حقیقت، علم تصوف، یہ سارے علم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ علم شریعت حاصل نہ کرے، جب تک کہ وہ علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم ادب، جب تک یہ علم حاصل نہیں کرتا تب تک کوئی بندہ نہ تصوف کا علم پڑھ سکتا ہے، نہ معرفت کا علم پڑھ سکتا ہے، نہ حقیقت کا علم پڑھ سکتا ہے۔ اور جو یہ علم نہیں پڑھتے اور جو بعض جو جاہل ہوتے ہیں، خود کو ولی کہنے والے جاہل، جنہیں نہ کبھی قرآن کے علم کی کبھی ایک تشنگی ہوتی ہے، نہ ایک حرف جانتے ہیں، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی معلوم ہوتا ہے، نہ مطلب معلوم ہوتا ہے، نہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا نہ طریقہ آتا ہے، کچھ نہیں آتا، جو صرف زبان پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم معرفت معلوم ہے، ہمیں علم تصوف معلوم ہے، ہم معرفت کا علم رکھتے ہیں، تصوف کا علم رکھتے ہیں، ہم حقیقت کا علم رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ بغیر شریعت کے علم کے کوئی تصوف سیکھ نہیں سکتا، بغیر قرآن و حدیث کے علم کے تفسیر پڑھے بغیر، حدیث پڑھے بغیر، علماء کے پاس جا کر اپنی زندگی کے کئی سال ان کی خدمت کیے بغیر کسی کو نہ علم معرفت حاصل ہو سکتا ہے، نہ علم تصوف کوئی پڑھ سکتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ علم شریعت یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، اور جو اسی کو حاصل نہیں کرا، یہی علم نہیں پڑھا، کبھی مدرسے میں جا کر مدرسے کی دہلیز پر کسی نے قدم نہیں رکھا، کسی استاد کے سامنے جا
کر کتاب کھول کر نہ کبھی تفسیر پڑھا، نہ کبھی حدیث پڑھا، نہ کبھی علم ادب پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اور ساری زندگی جہالت میں گزار کر وہ چند جاہلوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں علم معرفت کو جانتا ہوں، میں حقیقت کو جانتا ہوں، میں تصوف کو جانتا ہوں، میں نے خواب میں اس کا دیدار کیا، خواب میں نے یہ دیکھا، یہ کہنے والا سب سے بڑا جاہل، بے دین، گمراہ، فاسق و فاجر ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بغیر علم شریعت کے جو دعوے کرے ولایت کے، بغیر علم کے، بغیر عبادت کے جو ولایت کا دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ یہ تمام باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی تھے، کیا ضرورت تھی علم دین سیکھنے کے لیے جانے کی؟ اتنا سفر طے کیا، اپنا گھر چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہزار تکلیفیں برداشت کی، اور پھر وہاں گئے، بارش، حال رات کے وقت میں بارش پڑ رہی ہے، اپنے استاد کی دہلیز کے پاس ساری رات گزاری، اس بارش میں نہ اندر داخل ہوئے، نیند کو قربان کیا، کھانا پینا قربان کیا، کیوں سب کچھ قربان کیا؟ علم دین اگر سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا تو غوث پاک کی قربانیاں کس لیے تھی؟ گھر میں بیٹھ جاتے، یہ کہتے کہ میں تو پیدائشی ولی ہوں، اللہ نے مجھے کرامتیں دے دی، فرشتے میرے پاس آتے جاتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ اتنے بلند درجے پر پہنچ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکلیف حاصل کی علم حاصل کرنے کے لیے، اور آج ہم علم دین کو بڑا ہی حقیر اور معمولی سا کمتر سمجھتے ہیں، علم دین کی جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہودیوں کی تعلیم، عیسائیوں کی تعلیم، انگریزوں کی تعلیم ہماری نظروں میں آسمان کے اوپر رکھتے ہیں، سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن حدیث کی تعلیم، اس تعلیم کی تو کوئی اہمیت اور قدر ہی نہیں ہے مسلمان گھرانوں میں۔ اسلام ہم نام لیتے ہیں نبی کا، نام لیتے ہیں اللہ کا، قرآن کا نام لیتے ہیں، لیکن جب بات تعلیم کی آتی ہے، پڑھائی کی آتی ہے، سب سے پہلے اسکول، سب سے پہلے ٹیوشن، سب سے پہلے کالج، سب سے پہلے وہاں کی فیسیں، ڈونیشن، سب کچھ۔ ارے بیٹا اب 10 کلاس پڑھ رہا ہے، 15 سال کا ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، فاتحہ پڑھنا نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو 10th میں مارک کتنے آئے ہیں پہلے مارکس کارڈ دیکھتے ہیں، مارکس اس کو کتنے آئے، میتھس میں اس کو کتنے مارکس آئے، سائنس میں کتنے مارکس آئے، سوشل میں کتنے مارکس آئے، جس میں کم آیا اس کو لے جا کر ٹیوشن میں داخلہ کرا دیا، اور ٹیوشن میں داخلہ کرا کر ہزار روپیہ وہاں پر ہم بن رہے ہیں۔ ارے جو خبر میں آنا ہے، جس ولی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی محبت میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا تک پسند نہیں، اپنی اولاد کو حافظ تک نہیں بنا رہے، کم از کم حافظ نہ صحیح قرآن دیکھ کر پڑھنا تو سکھائے، صحیح طریقے سے نماز پڑھانا تو سکھائے، نماز پڑھنا تو سکھائے، چند قرآن کے سورے تو یاد دلائے، اپنی اولاد کو اتنا تک نہیں بناتے، اور دعویٰ کرتے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ ہر سال ہم اجمیر جاتے ہیں، ہم ہر سال بغداد جاتے ہیں، ہم اتنا غوث پاک سے محبت کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ صرف اتنی محبت، زبانی محبت، عملی ثبوت کہاں ہے؟ اگر سچی محبت ہے تو اپنی زندگی میں ان کی تعلیم پر عمل کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے علم دین جتنی تکلیف سے حاصل کیا، علم حاصل کرو، اپنا سینہ تو علم سے خالی ہے ہی، خود ہی جاہل، اپنے اولاد کو بھی جاہل بنا دیتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے قرض لا کر بچوں کو پڑھائیں گے، سود پر لا کر پڑھائیں گے، مگر جہاں دینی تعلیم مفت میں مل رہی ہو بچوں کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے۔ فجر کے وقت میں 5 بجے اگر ٹیوشن ہو تو بچوں پر پانی چھڑک کر اٹھا کر انہیں ٹیوشن کو بھیجیں گے، وہی شام میں 6 بجے مدرسہ ہو تو کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے سے نہیں کہے گی کہ جاؤ مدرسے میں جا کر کچھ قرآن پڑھ کر آ جاؤ، جا کر کچھ اللہ رسول کی باتیں سن کر آ جاؤ۔ کیوں؟ آج ذہن یہ بنا ہوا ہے اگر دینی تعلیم پڑھے گا تو کیا کمائے گا، کتنا لائے گا، کتنا کھائے گا، کیا زندگی گزرے گی، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ارے آج مسلمان ہو کر اللہ رسول کی ذات پر یقین ختم ہو گیا، اللہ رسول کی ذات پر ایمان نہیں، یقین نہیں، بھروسہ نہیں، سارا بھروسہ سارا یقین دنیا پر، لیکن دعویٰ ہے ہم محبت کرنے والے ہیں غوث پاک کے، عاشق ہونے کا دعویٰ ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے، عاشق غریب نواز ہونے کا دعویٰ ہے، عاشق اولیاء ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن زندگی کیا ہے؟ زندگی میں نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ تربیت ہے، نہ پرورش ہے، نہ عبادت کی پابندی ہے، نہ قرآن ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا آ چکا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور غوث پاک کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے۔
آج ہم 11ویں کرتے ہیں، یقیناً بالکل کرنا بھی چاہیے، ہر مومن کو اولیاء سے عقیدت اور محبت بالکل رکھنی چاہیے، لیکن 11ویں کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں کی جاتی ہے 11ویں؟ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی 11ویں کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، بس کیا ہمارے دادا کرتے آئے، پھر ہمارے والد کرے، پھر اس کے بعد آج ہم کر رہے ہیں۔ ارے کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی جا کر کسی عالم دین سے پوچھا؟ نہ پوچھنے کی ہمیں فرصت ہے، کبھی پڑھتے تو نہیں ہے، پڑھتے تو نہیں کتابیں لے کر، کم از کم جا کر 2 منٹ پوچھیں کہ 11ویں کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، کب سے شروع ہوئی، کب سے نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم وہ بھی حاصل نہیں کرتے۔ آج ہم اتنا علم سے دور ہیں، اتنا دور ہے کہ آج والد کی میت ہو جاتی ہے، بیٹا 50 سال 40 سال کا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جا کر 2 رکعت نماز جنازہ باپ کی پڑھنے کی تک بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی۔ پڑھانا تو نہیں، کم سے کم پڑھنا تو آنا چاہیے۔ ارے جس باپ نے پیدا کیا، جس باپ نے کھلایا پلایا، تربیت کی، پرورش کی ساری زندگی، موت کے بعد اس باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہوتا، اس باپ کے نام پر کیا پڑھ کر ثواب پہنچانا ہے باپ کو وہ تک معلوم نہیں ہوتا، کیا پڑھنا ہے میرے والد کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، کون سا سورہ پڑھنا ہے، کیا پڑھ کر بخشوں جس سے میرے والد کو قبر میں عذاب سے نجات ملے۔ آج اولاد کو اتنا تک معلوم نہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ کہاں پر چک ہو رہی ہے؟ یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں کیا سکھایا؟ انجینئرنگ سکھایا، انجینئرنگ میں لاکھوں روپے خرچ کیا، کالج میں ڈالا اچھی طرح سے تاکہ وہ انجینئر بنے، یا وہ ڈاکٹر بنے، یا لائر بنے، یا وہ بہترین دنیا میں کمانے والا بنے، وہ سکھایا، لیکن اپنی موت کے بعد اسے کیا پڑھنا ہے ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ کیا خبر میں یہ آئے گا؟ کیا خبر میں انجینئر اولاد آئے گی، یا خبر میں ڈاکٹر اولاد آئے گی، یا ان کی ڈگریاں آئیں گی، یا لاکھوں روپیہ جو ماں باپ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ خبر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، 3 چیزیں موت کے بعد اس کی موت خبر میں کام آتی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سب سے پہلا حضور نے فرمایا دنیا میں اگر کہیں پر اس نے پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پر پانی کا انتظام کر کے چلا گیا، جب تک لوگ اس بور سے یا اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پانی کا انتظام کرنے والے کو خبر میں ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے دنیا میں کسی کو علم سکھایا، اس کو کچھ معلوم تھا دین کے تعلق سے، کچھ سورے یا کچھ اس کو نماز کے طریقے کچھ معلوم تھے، اس نے دوسروں کو سکھایا۔ جتنے لوگوں کو اس نے سکھایا، جتنے لوگ اس کا سن کر سیکھ کر عمل کریں گے، وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے اللہ سکھانے والے کو خبر میں اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، دنیا میں کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا، دنیا میں اولاد کو نیک بنایا، والد نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اولاد کو نمازی بنایا، قرآن پڑھنے والا بنایا، اس کو تہجد گزار بنایا، اس کو ذکر وظائف ساری چیزیں سکھا کر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ اولاد جب تک عبادت کرتے رہے گی خبر میں والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضور تو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، اور ہم نے بچوں کو کیا سکھا دیا؟ ہم نے بچوں کو سارا کا سارا ان کے ذہن میں سوائے دنیا داری کے، مال کے، کمانے کے، جمانے کے اور کچھ ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ بچوں کو کچھ نہیں سکھاتے ماں باپ، بس اتنا سکھاتے ہیں کہ تمہیں پڑھنا کیا ہے، کمانا کیا ہے، جمانا کیا ہے، تمہیں کیسے دنیا گزارنا ہے، دنیا داری کیا ہے، دنیا میں کس سے کیسا رہنا ہے، کس سے بات کرنا ہے، نہیں بات کرنا ہے، یہ سب سکھاتے ہیں۔ ارے کیا یہ خبر میں آئے گا؟ کبھی اولاد کو فجر میں اٹھتے وقت میں ان کے چہرے پر ہم پانی چھڑک کر ساتھ میں لے کر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں اب اٹھے گا تو اسکول میں جا کر کلاس میں سو جائے گا، بچے کو سونے دو، یہاں اٹھے گا تو وہاں کلاس میں اس کو نیند آئے گی، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا، نماز جاتی ہو تو جائے مگر اسکول کی کلاس میں فرق آنے نہ پائے، اللہ کی عبادت جاتی ہو تو جائے، فجر میں نہیں اٹھاتے اولاد کو ساتھ میں لے کر نہیں آتے۔ لیکن جیسے ہی 11ویں کا مہینہ آ گیا، چلو ہم ہزار روپیہ خرچ کر رہے، کریں ضرور کریں، اولیاء کی محبت میں خرچ کریں، کھلانا ضروری ہے، بہتر ہے، اللہ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرماتا ہے، احادیث سے ثابت ہے، اولیاء کی محبت میں کھلانا پلانا سب کچھ ہے، لیکن اولیاء سے محبت کیا ایک دن کی ہے؟ صرف 11ویں کا ایک مہینہ آ گیا، ایک دن 11ویں شریف ہے، آج بڑی 11ویں شریف ہے، چلو دیگیں چڑھا دو، سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو بلاؤ اور یہ دکھا دو کہ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں غوث پاک کے،
بس اتنا ہو گیا، صبح ہو گئی پھر وہی تمام گناہ، وہی ساری نافرمانیاں۔ ایک دن کی محبت اولیاء کو نہیں چاہیے۔ اگر غوث پاک کی سچی محبت اور عقیدت ہے، ان کی زندگی سنیں، پڑھیں، انہوں نے جو زندگی گزاری اپنی زندگی ویسے گزارے، یہ سچے عاشق ہونے کی نشانی ہے۔ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آج ہم نے کافروں کو اپنا نمونہ بنایا، جس کافر کو، جس ہم مشرک کو اور جس ناچنے گانے والے کو ہم اپنا آئیڈیل نمونہ بناتے ہیں، وہ جیسے لباس پہنتا ہے، یہاں ایک مسلمان نوجوان بھی ویسے لباس پہنتا ہے، وہ جیسے بال رکھتا ہے مسلمان نوجوان بھی وہی بال رکھتا ہے، وہ جیسے اپنی شکل و صورت بناتا ہے مسلمان نوجوان بھی ایسی شکل و صورت بناتا ہے۔ کیوں؟ اس سے محبت کر رہا ہے۔ جب ایک کافر اور مشرک ایک ناچنے گانے والے کو اپنا نمونہ بنا کر، اس کو دیکھ کر جب اپنا لباس بدل سکتے ہو، اپنا چہرہ بدل سکتے ہو، اپنا رہن سہن بدل سکتے ہو، اپنا کھانا پینا بدل سکتے ہو، ارے جس ولی کا نام لیتے ہو اس ولی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس ولی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کا لباس دیکھ کر اپنا لباس کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر اپنا اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں بدل سکتے؟ جب ایک کافر اور مشرک کو دیکھ کر اتنا محبت میں گم ہو جاتے ہو، تو اولیاء اللہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، آج غریب نواز نہ آتے تو پتہ نہیں کس کافر اور مشرک کے گھر میں پیدا ہوتے۔ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کی محبت میں کیا ان جیسے نہیں بن سکتے؟ جن کا احسان ہم پر اتنا ہے کہ جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، کیا ان کے جیسے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اپنے گھر کے ماحول کو کیا ویسے نہیں بنا سکتے؟ تو محترم سامعین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم دین حاصل کیا اور علم دین میں جو تکلیفیں اٹھائی، ابھی آگے بہت ساری باتیں ہیں۔ آج دو حصے حضور غوث پاک کے بیان ہوئے۔ گزشتہ جمعہ آپ کی پیدائش کا اور آپ کے خاندانی حالات کا ذکر ہوا، اور آج حضور غوث پاک کے بچپن سے لے کر 18 سال کی عمر تک علم حاصل کرنے تک کو ذکر کیا گیا۔ جب حضور غوث پاک بغداد میں علم حاصل کرنا جب آپ نے شروع کیا، تو اس وقت میں آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئیں؟ جب آپ کئی اولیاء کے پاس جا کر تصوف کا علم حاصل کر رہے تھے، معرفت کا علم حاصل کر رہے تھے، روحانیت کا علم حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت میں کیا کیا مشکلات حضور غوث پاک کو پیش آئی؟ انشاءاللہ اس کا جو ذکر ہوگا وہ آئندہ جمعہ کیا جائے گا۔ تو ہر جمعہ حضور غوث پاک کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، درمیان میں جو جو چیزیں پیش آئی، ہر جمعہ ایک مختصر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس طرح کئی جمعہ حضور غوث پاک کی مبارک زندگی کا سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور 11ویں شریف ایک بہترین عمل ہے، مستحب ہے، علماء نے جس کو مستحب لکھا ہے، آپ ضرور کریں۔ اور جو بھی اولیاء کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو آج کم علمی کی وجہ سے 11ویں شریف کو شرک یا بدعت کہتے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے کیونکہ حدیث قدسی سنے، اللہ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتبادلین فیا والمتزاورین فیا۔ رب نے فرمایا میری محبت واجب ہو جاتی ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے کو واجب کر لیتا ہوں جو میرے ولی کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میں اس بندے پر محبت کرنے کو واجب کر لیتا ہوں جو میرے ولی کی زیارت کو جاتا ہے، جو میرے ولی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، میں اس سے محبت کرنے کو واجب کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی رب فرما رہا ہے۔ جو اولیاء کی محبت میں مال خرچ کرے، رب نے فرمایا اس سے محبت کرنے کو میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ واجب کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ خرچ کرنا، یہ اولیاء کی محبت میں کھلانا پلانا، یہ بالکل یہ حدیث پاک اور قرآن سے ثابت ہے۔ آج جو اعتراض ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اعتراض 11ویں پر یہ ہوتا ہے، سامنے رکھ کر جو فاتحہ دلاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں پر ہے، یہ سامنے رکھنا۔ اور آج جو کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لوگ اس کو کافروں کے عمل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو پہلے سے تو کرتے آ رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں انہوں نے سکھا دیا کہ یہ تو کافروں کی طرح، کافر بھی سامنے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، تم بھی سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر دلاتے ہو، تم بھی کافروں کی طرح کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ ایسی باتیں کہہ کر آج لوگوں کو اولیاء کی محبت سے 11ویں سے دور کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سامنے رکھ کر
رزق رکھ کر، کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر فاتحہ دلانا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوا میں لکھتے ہیں، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہے، آج سے 1000 سال پہلے کے یہ محدث ہیں، ان کی کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے ملا علی قاری کی، آپ کی فتاوے کی کتاب ہے۔ آپ اپنے فتاوے کی کتاب میں لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے تھے ابراہیم، ان کا انتقال ہوا، انتقال کو تیسرا دن تھا۔ جو ہم زیارت کرتے ہیں، یہ زیارت کرنا، یہ 10واں کرنا، یہ 40واں کرنا، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ تیسرا دن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم کے انتقال کو، تو حضرت ابو ذر حضور کے صحابی ہے غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں آئے، ان کے پاس سوکھے کھجور تھے، اونٹنی کا دودھ تھا، جو کی روٹی تھی۔ حضور نے فرمایا ان سب چیزوں کو سامنے رکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سوکھے کھجور، اونٹنی کا دودھ، جو کی روٹی حضور کے سامنے رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ حضور نے اتنا پڑھا، درود پڑھا، درود پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیر لیا۔ حضرت ابو ذر کو فرمایا اے ابو ذر، یہ تمام چیزوں کو جو میں نے سامنے رکھ کر ابھی میں نے جو فاتحہ دلائی ہے، ان چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کی روح کو پہنچ جائے۔ یہ حدیث پاک کے کھلے الفاظ ہے۔ فتاوا ملا علی قاری کی فتاوا کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، دنیا میں ہر جگہ ملتی ہے، عربی میں کتاب ہے۔ اس کتاب کو اٹھا کر پڑھے، حضور نے سامنے بھی رکھا، فاتحہ بھی دلایا اور فرمایا اس کو تقسیم کرو تاکہ اس کا ثواب میری بیٹی کی روح کو پہنچ جائے۔ اتنی کھلی دلیل سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ ضرور کریں۔ اکثر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو 11ویں کرنا ہے، نہیں ہے۔ انتقال کا 11ویں کا کوئی تعلق نہیں ہے، انتقال اللہ کا فیصلہ ہے، جس کا حکم اللہ کے حکم سے انسان مرتا ہے، جیتا ہے۔ اگر کوئی 11ویں ایک ولی کی محبت میں ہم کرتے ہیں تو انتقال ہو گیا تو 1 سال تک نہیں کرنا، آئندہ سال کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ بالکل کر سکتے ہیں، اگر آج انتقال ہو گیا کل کوئی 11ویں کرنا چاہتا ہے بالکل آپ کریں۔ اور جو غلط طریقہ ہے اس 11ویں شریف میں، جو کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتے، جانتے نہیں، جو غلط چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سامنے آگ لگا دیا، آپ نے آگ لگا کر اس کو چراغ سامنے رکھ دیے، 11 چراغ جل رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کر ہم فاتحہ دلا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ کھانے پینے کی چیزیں رکھے لیکن آگ کو سامنے رکھنا، یا ملیدہ بنا کر پھر اس میں آپ گھی ڈال کر چراغ جلانا، یا چاندی کے چراغ رکھنا اور ان چراغوں کو سامنے رکھ کر پھر فاتحہ دلانا، عود ڈالنا، سامنے عود رکھا ہوا آپ اس کو ڈالتے جا رہے ہیں، دھواں آتا جا رہا ہے، یہ چیزیں فاتحہ کے وقت میں سامنے نہیں رہنی چاہیے۔ عود کا مقصد ہے خوشبو، آپ خوشبو کے لیے ڈالے، سارے گھر میں ڈالے، کوئی حرج نہیں، لیکن علماء نے فرمایا فاتحہ کے وقت میں آگ کی کوئی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک قوم ہے مجوسی جو آگ کی عبادت کرتی ہے، وہ آگ کو سامنے رکھ کر عبادت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تشبیہ اليہود الاشارۃ بالعکف وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاصابع۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کسی بھی قوم کا طریقہ تم مت اپناؤ، جو کافر اور مشرک یہود اور نصارہ کا جو طریقہ ہے تم مت اپناؤ، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے سامنے آگ کو رکھنا اور کچھ پڑھنا، تو یہ طریقہ اپنانے سے حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہ چراغ کا مقصد ہوتا ہے روشنی آپ کبھی بھی جلائیں، یعنی سامنے 11 چراغ رکھ کر جلائیں گے تبھی 11ویں ہوگی، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ 11 چراغ جلائیں گے تبھی 11ویں ہوں گی، غلط ہے۔ مجلس پڑھائیں گے تبھی 11ویں ہوں گی، غلط ہے۔ مجالس جو ہم پڑھتے ہیں 11 مجالس بہترین ہے، سہولت ہے، پڑھے نہیں ہے بغیر اس کے بھی آپ دلا سکتے ہیں۔ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث پاک کی جو زندگی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہی زندگی اشعار کی صورت میں ایک ایک حصہ کر کے اس کتاب میں لکھی گئی ہے، اشعار کی صورت میں اسی زندگی کو بیان کیا گیا۔ سہولت ہے پڑھے، نہیں سہولت ہے کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح سے آپ 11ویں کر لیں، مگر یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ آپ اس طرح یہ ساری چیزیں نہ رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور آپ 11ویں شریف منائے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مالک اللہ باری تعالی
مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مولا اسرائیل کے ظلم و ستم سے فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، مولا وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مولا خواتین کی حفاظت فرما، ان کے لیے مولا رزق کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا انتظام فرما دے، الہ العالمین ظالموں نے ہر چیز کو روک کر رکھا ہے مولا، الہ العالمین ایک یزید جو اس دور میں تھا، اس دور کا یزید اسرائیل بن چکا ہے مولا، اس دور کا فرعون مولا اسرائیل بن چکا ہے مولا، اس وقت کے نمرود اور یزید اور فرعون سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، غیبی مدد فرما مولا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما مولا، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.